نال آیت نمبر 101 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتے ہیں اس چیز کو جو اتارا۔ قالوا انما انت مفتر، کہتے ہیں کہ تو گھڑنے والا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض مشرکین کرتے تھے، منافقین کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں اپنی مخلوق کو سامنے رکھ کر۔ اللہ تو اللہ ہے، مخلوق کی ضروریات کو، مخلوق کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے، بدلے۔ مثلا پہلے شراب منع نہیں تھی، پیتے تھے۔ سن 3 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، چلتا تھا۔ اسی طرح مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح جائز تھا۔ سن 3 ہجری میں منع کر دیا گیا کہ مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا تھا۔ پھر آپ نے انہیں کہا کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا جدا کر دو۔ یہ تھا۔ بیت اللہ پہلے کعبۃ اللہ تھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تو مسجد اقصیٰ کی طرف 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھائی۔ پھر حکم بدل دیا کہ نہیں، تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ ہی حکمت جانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اتارا، کئی سارے احکامات اتارے، پھر اللہ نے ان کو بدلا۔ اس کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سورۃ طلاق سورۃ بقرہ سے بڑی تھی، ہم نے پڑھی اور یاد کی، پھر حکم بدل گیا تو وہ منسوخ ہو گئی، ہمیں کوئی یاد نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت رکھتے ہیں کہ اس وقت ان کو یہ ضرورت ہے۔ اپنے مثال کے طور پہ ویسے سمجھنے کی کوشش ہو کہ ہم اپنی ضرورت کے تحت اب سارے جوبے کبوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے ہماری ضرورت بدلے گی، گرمی آئے گی، یہ سارے جوبے کبے چلے جائیں گے۔ تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جی اس وقت انہوں نے جرسیاں بھی پہن رکھی تھی، چادریں بھی اوڑھ رکھی تھی، جرابیں بھی، موزے بھی، فلاں بھی، اب تو ساری چیزیں اتار دیں، یہ بیوقوف ہے۔ نہیں، اس وقت ہماری ضرورت وہی ہے۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے۔ یا جیسے حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم نبض دیکھتا ہے
اور سمجھتا ہے کہ اس کو فلاں دوائی دی جائے تو اس کی کارآمد ہوگی، اور اتنے عرصے کے بعد جب طبیعت اس حالت میں پہنچ جائے گی تو اس کی یہ دوائی بند کر کے دوسری چلائی جائے گی، اور جب وہ مہینہ 10 دن جتنا دوائی بتاتا ہے کھایا، پھر نبض دیکھی تو اب طبیعت معدہ مضبوط ہو گیا، اب دوائی بدل دی تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ حکیم بے وقوف ہے، پہلے دوائی اور دی تھی اب اور دے دی۔ کوئی ڈاکٹر دوائی بدل دے، ڈاکٹر کو پاگل اور بے وقوف نہیں کہا جاتا، تو وہ پاگل ہی تھے جو اللہ رب العالمین کے فعل کو غلط بتا رہے تھے۔ مثلا یہود کو پتہ تھا، تورات میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام آئیں گے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائیں گے، اور پھر یہ قبلہ بدلے گا۔ سب کچھ پتہ کے باوجود پھر اعتراض کر دیا کہ جی کل کچھ کہتا تھا آج کچھ کہتا ہے۔ تو اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ مسلمان کی شان کم از کم یہ ہے کہ اللہ کے کسی فعل پہ اعتراض نہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، کبھی تو اللہ تعالیٰ آیات بھی حکم بھی دونوں ختم، بہت ساری آیات یوں اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ اللہ واپس لے لیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، حکم باقی رہتا ہے۔ جیسے کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کو شریعت کہتی ہے سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ اب یہ آیت پاک تھی الشیخۃ والشیخۃ اذا زانیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اب یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، اب یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن حکم باقی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ حکم واپس لے لیتے ہیں، الفاظ باقی رہتے ہیں۔ آخری پارے میں ہے اللہ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین۔ جب جہاد کا حکم آ گیا اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو گیا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا ہمارے ساتھ ہے، جو چاہو کر لو، نہیں، اب آگے شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا بس۔ الفاظ بھی باقی، حکم بھی باقی، تو یہ سارا قرآن موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اعتراض کا حق کسی کو نہیں۔ واللہ عالم، اللہ خوب جانتے ہیں بما ینزل، جو چیز جو حکم اس نے اتارا اللہ کو پتہ ہے۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ بات دل دماغ میں بٹھا دیں کہ اللہ کو نسیان نہیں ہوتا۔ کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ کو نسیان ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، اللہ کو بدا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اللہ کبھی بھولتے نہیں۔ بندہ بھول جاتا ہے، اللہ کو کبھی نسیان نہیں ہوتا، اللہ کبھی بھولتے نہیں۔ تو اللہ کو پورا پتہ ہے کہ میں نے کیا حکم اتارا، اب میں کیا اتارنے لگا، اس کو پتہ ہے۔ قالوا انما انت مفتر، یہ نبی علیہ السلام پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ تو اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ اگر یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتا ہے، تم بھی عربی ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، ایک خاندان ہے تمہارا، فاتوا بسورۃ من مثلہ، سورۃ پر جو تنوین ہے نا، یہ تقلیل کی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی سورت تم لے آؤ، تم بھی تو عربی ہو۔
فصیح بلیغ ہو، عمدہ زبان رکھتے ہو، تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ پہلے پورے قرآن کا حکم، پھر بعشر سور مثلہ ہی 10 صورتیں، پھر اللہ نے فرمایا چلو ایک لے آؤ۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، یہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کو علم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ اب نہیں، کب نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے، کہ اگر یہ گھڑ کے لے آتا ہے تم لے آؤ۔ لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے آج تک ایک بھی ایسا نہیں نکلا جو قرآن کے مقابل کچھ لا سکا ہو۔ کعب بن اشرف ایک پاگل گزرا ہے، یہودی تھا، اس کو خیال آیا کہ میں 2-4 لفظ کوئی بنا لوں نا، تو جس طرح کی سوچ ہوتی ہے وہ 1 نمبر کا زانی تھا، بڑا بدماش تھا۔ والسماء ذات البروج کے مقابلے میں 2-4 لفظ بنائے، پورے عرب نے لعنت بھیجی۔ کیا کہنے لگا؟ والنساء ذات الفروج۔ والسماء ذات البروج کے مقابلے میں بنا رہا تھا والنساء ذات الفروج، کہ عورتیں ننگے جوں والی ہیں، جو سوچ دی وہی نکلی، جس طرح کا عادی تھا اس طرح کا کچھ ہی۔ تو ساروں نے کہا بدبخت جملہ ہی ایسا کہا ہے کہ ہمیشہ مکالمہ کروا دیا۔ تو قرآن کا مقابل کوئی نہیں لا سکا۔ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ کل فرما دیجئے، یہ ان کے شبہ کا جواب، نزلہ، اس کو اتارا روح القدس نے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے۔ روح القدس جبرائیل امین کا لقب ہے۔ وہ قرآن پاک لے آتے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نزل علی قلبک، کہ حضور علیہ السلام کے دل مبارک پر لے آتے تھے، وہ اتار کے لے آتے، اور فرشتے بھی ساتھ ہوتے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جبرائیل امین ذرا کمزور تھے، درمیان میں کوئی اور مل گیا چھین لیے، ایسا نہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والے تھے۔ اس کی قوت کا آپ اندازہ ایسے لگائیں کہ قوم لوط کو تباہ کرنا تھا، اللہ نے حکم دیا ان کو تباہ کرو۔ بستی سدوم، بستی نہیں شہری تھا، کہ 17 بڑے بڑے شہروں پہ آباد تھا، ملتی جلتی آبادی، اور پھر جتنا تعداد تھی ہزاروں کی، لاکھوں کی، زمین سمیت، جانوروں سمیت، ساری چیزوں کو ایک پر پہ اٹھایا، پہلے آسمان تک لے گئے، پھر الٹ دیا۔ اتنا بڑی طاقت والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جبرائیل امین نے، روح القدس نے، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، سچ اتار دیا۔ فائدہ کیا ہے قرآن پاک کا؟ اللہ فرماتے ہیں یثبت الذین، تاکہ مطمئن ہو جائیں دل ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان کے دل کو ثابت رکھنے کے لیے کہ تم ٹھیک ہو۔ صحابہ، حضور علیہ السلام، اور قیامت تک آنے والے مسلمان، کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، قیامت تک اس کا ایک حرف بھی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، یہ محفوظ رہے گا۔ جو اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تاکہ ثابت رہیں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور ہدایت ہے،
قرآن پاک ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے، قریب ہی ایک عیسائی رہتا تھا، بعد میں پھر مسلمان ہو گیا۔ محدثین نے، مفسرین نے اس کے اقوال، نام کے بارے میں کئی اقوال کیے۔ بعضوں نے کہا اس کا نام نستاس تھا، بعضوں نے کہا بلعام تھا، یعیش تھا، جبر تھا، کوئی اور نام بھی نقل کیے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی کبھی آ جاتا، پھر جب وہ کچھ بیمار ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرتے تو اس کی خیریت پوچھ لیتے، اس کو پانی بھر کے دیتے، اس کی خدمت کر لیتے۔ بعد میں پھر مسلمان بھی ہو گیا وہ، تو یہودی شامل ہو گئے، مشرکین بھی کہنے لگے کہ اصل یہ ہے کہ یہ اس عیسائی کے پاس جاتا ہے، وہاں سے سیکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے میں نے قرآن اترا ہے مجھ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تو زبان ہی عجمی ہے، فارسی و نسل تھا، کہ اس کی تو زبان ہی اور ہے، عربی تو اس کی زبان ہی نہیں، حالانکہ قرآن تو خالص صاف شفاف عربی زبان میں ہے۔ تم کیسے الزام لگاتے ہو کہ جی اس سے سیکھ کے آ جاتا ہے، جس کو عربی آتی ہی نہیں؟ اہل عرب سے ہٹ کر جتنا لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں عجمی۔ عجمی کا معنی ہوتا ہے گنگا۔ وہ کہتے ہیں اصل بولنے والے تو ہم ہی ہیں، باقی تو ساری کائنات گنگی ہے، اصل زبان جو عربی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل عرب سے محبت رکھا کرو 3 وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ قرآن عربی میں ہے، ایک اس وجہ سے کہ میں عربی ہوں۔ کون مسلمان ہے جس کو قرآن اور نبی سے محبت نہ ہو؟ اور ایک فرمایا اس لیے کہ جنت کی زبان عربی ہوگی، تو وہ تو عربی ہے، تم الزام لگاتے ہو اس پہ جو عربی ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں، انما يعلمه، کہ اس کو سکھلاتا ہے ایک بشر، لسان الذی، اس کی زبان، کہ یلحدون الیہ، جس کی طرح وہ نسبت کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اعجمیٌ، وہ تو عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو عربی، واضح عربی زبان ہے قرآن پاک، اس سے کیسے سکھایا؟ ان سے بھی کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی ہے ایسا ثبوت تو پھر ٹھیک ہے۔ ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر، قرآن کے منکر ہیں۔ قرآن کے منکر کچھ تو وہ ہیں جن کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ قرآن نہیں، کچھ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں یہ قرآن نہیں، کچھ وہ ہیں جو عمل سے بتاتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں۔ یہ بدبختی ہے، قرآن کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے آپ نے اچھی طرح پڑھا سنا ہے کہ ایمان پر آنا، کفر پر رہنا اللہ نے اختیار دے دیا تھا۔ وہ اپنی استعداد اور صلاحیتیں خود برباد کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو تمغہ ملتا ہے لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ ہدایت تو اس کو ملے گی نا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو ہدایت چاہے، وہ چاہتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ انما یفتر الکذب، پکی بات ہے کہ گھڑا جھوٹ کو ان لوگوں نے کہ لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے تھے،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے دفاع کیا نبی کا کہ جو نبی کو جھوٹا کہتے ہیں وہ خود جھوٹے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔